اذلان کا زیادہ تر وقت اب آفس میں گزرتا۔ فیضان اس سے شرمندہ تھا۔ آخر دلاسا دیتا بھی کیسے، کیا کچھ نہیں بولا تھا شاہزر نے۔ اذلان کے پاس اب مزید ہمت نہ تھی کہ بیٹی کی تلاش میں نامراد لوٹتا۔ فیضان اور اذلان ہی آفس محل اعظم شاہ گھر میں بیٹھے تھے۔ سب کے امان باقی گھر کے بچے دن رات گن چکر بنے ہوئے تھے۔ ابھی بھی میر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا کہ حمزہ گھبراتا ہوا پھولتی سانس سمیت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بھائی حیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، مل ہی نہیں رہی۔ چوکیدار نے بھی لا علمی ظاہر کی ہے۔ تو ہم اب تک کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں ابھی فکر لگی حیا کی؟ یہاں سب کی حالت خراب ہوئی ہے۔ میر نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے کہا، آج کل بات بات پر سے غصہ آ جاتا۔ دن بھر وہ گن چکر بنا ہوا تھا۔ بھائی وہ میں جانتا تھا حیا کہاں ہے۔ میر کو جیسے اپنے کانوں پر یقین آیا۔ وہ جو ڈھیلا سا کھڑا تھا ایک دم الرٹ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں کیا تم جانتے تھے حیا کہاں ہے؟ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ اس کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ اس کی طرف بڑھا۔ بھائی بات سنی، میں ڈر گیا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا، آپ نے کہا تھا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے میر ڈاڑا شٹ اپ غصے میں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاہزادے کے کارنامے کے بعد میں اسے گلے لگاتا؟ میری ماں وہاں ہاسپٹلائز تھی، میں پاگلوں کی طرح گلی گلی اس کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں، اور تم میرے بھائی ہو یا اس کے؟ اپنی بہن کے آنسو نہیں دیکھے، اس کی پکار نہیں سنی؟ بڑی محفل میں اس نے ہماری بہن کو طلاق دینے کی دھمکی دی، اور تم کیا چاہتے ہو کہ میں اسے پھولوں کا ہار پہناتا؟ کہتے ہوئے وہ ہانپنے لگا۔ بتاؤ آپ کہاں ٹھہرے تھے؟ وہ اس ایریے میں۔ وہ اس کے تیز لہجے سے گھبرا گیا۔ جڑ سے فون آگے کر کے لوکیشن دکھائی۔ بھائی اب وہ یہاں نہیں۔ کار میں بیٹھو جلدی کرو۔ دونوں تیز قدم اٹھاتے کار میں بیٹھے۔ کچھ دیر بعد کار ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اخبار رکھ کے نظر اپنے اس شاندار بیٹی کو دیکھا جو آج صدیوں سے بیمار لگ رہے تھے۔ نور کیسی ہے؟ اذلان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اب بہتر ہے، مجھے یہ سوال تم سے پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے اس سے باور کروایا اب وہ اس کی ذمہ داری ان کی نہیں۔ ہمت نہیں اس کے سامنے جانے کی۔ اذلان نے بے بسی سے انہیں دیکھتے کہا، ابو اس وقت میں آپ کا دکھ سمجھ نہ سکا۔ آج دیکھی قدرت کا کھیل، کل جہاں آپ تھے آج میں ہوں۔ اس وقت کتنی آسانی سے میں نے آپ سے معافی مانگی تھی، آپ نے معاف بھی کر دیا تھا، حالانکہ میرے گناہ کا پلڑا باری تھا۔ اذلان میں ان میں سے نہیں جو گزرے وقت پر ماتم کر رہا ہوں۔ یہ سچ ہے تم نے مجھے گہری چوٹ پہنچائی تھی، لیکن وقت کے ساتھ وہ ہم بڑھ گئے۔ میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا تھا۔ بس اب اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ ایک پرسکون سانس کھانچ کر عمر حمزہ کے کمرے میں آ گیا۔ آج کل یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ میں نے آپ کی اور بابا کی بات سن لی تھی، آپ دونوں بہت پریشان تھے۔ شاہزادے بھائی پر ٹرسٹ نہیں تھا بابا اور آپ کو، اور آپ کی باتیں سن کر میں بھی بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا بات کے پچھتاوے سے اچھا کچھ حال سوچو، اگر شاہزادے بھائی صحیح بھی ہوئے تو نقصان تو کوئی نہیں ہونا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوست سے ایک چپ لی۔ اس کا بھائی ایک آرمی آفیسر ہے۔ وہ چپ میں نے حیا کے چین میں فٹ کروائی، وہی چین جو اسے بابا نے گفٹ کی تھی، جو وہ ہر وقت پہنے ہوئے ہوتی ہے۔ اس چپ سے مجھے ایگزیکٹ لوکیشن پتہ لگتی ہے۔ 3 دن سے حیا مختلف شاپنگ مال ریسٹورنٹ میں گھومتی پھری ہے، لیکن کل رات اس کی لاسٹ لوکیشن ایئرپورٹ تھی۔ اس کے بعد سے وہ چپ بند ہے، کوئی لوکیشن نہیں ملی۔ حمزہ نے میر کو پوری تفصیل سنائی، جس سے سن کو اس کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی۔ یعنی جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہیں، شاہزادہ جان بوجھ کر حیا کو اپنے ساتھ لے گیا، صرف ہمیں پریشان کر لیے۔ آئی تھنک شاہزادہ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کی پسند ہے۔ بھائی آپ سب ان کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ حیا جہاں شاپنگ کرتی تھی میں گیا تھا اسے دیکھنے۔ نہارے دراصل شاہزادہ بھائی اٹھ رہے تھے، حیا کے وہ میڈم تو منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی تو میں پرسکون تھا۔ میر اس کی آخری بات پر مسکرائے، سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ برا نہیں سمجھتا، بس دل چاہتا ہے 5-6 تھپڑ مارے اور 60-70 گن سے دانت پیستے۔ وہ گویا ہوا حمزہ چپ ہوگا، کہیں یہ اس سے ہی نہ پڑ جائیں۔ صاحب یہ صاحب تو اکثر جہاں آتے ہیں، کچھ دن پہلے اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے، کل ہی دونوں کہیں گھومنے گئے ہیں۔ میر نے اسے اپنے فون میں شاہزادے کی تصویر دکھائی، جسے دیکھتے وہ جٹ پہچان گئے۔ تمہیں کیسے پتہ میاں بیوی ہیں؟ حمزہ نے اتنی انفارمیشن پہ سر سے پیر تک چوکیدار کو گھورا۔ سب ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ حمزہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اندازہ ہے کب تک آئیں گے؟ میر نے فون جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ نئی شادی صاحب پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ نئی شادی ہے؟ حمزہ پوری تشویش کے موڈ میں تھا۔ اتنے صاف جواب اسے ہضم ہی کہاں ہو رہے تھے۔ تم پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں یہیں کھڑا ہوں، میر نے بیزار ہو کر کہا۔ سب ان کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میر نے جڑ سے اس کا کالر پکڑ لیا، اپنی نظر نیچے رکھا کر بہن ہے وہ میری سمجھی، اور جب یہ لوگ واپس آئیں تمہاری پہلی کال مجھے آنی چاہیے، سمجھے؟ جی صاحب، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ میر کو اس سے شراب کی بو آئی۔
وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر واچ مین کے پاس ہے اس سے بھی یہ ہدایت کر کے وہ وہاں سے چلایا۔ اب وہ پیشانی سے گھر پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ثانی ماما جاگ رہی ہیں۔ میر نے کچن میں جاتی ثانی کا فوراً ہاتھ پکڑا ہے کہ شادی کے بعد آج وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جی۔ میر کے ساتھ حمزہ بھی تھا جسے دیکھ کے وہ شرمندہ ہو گئی۔ حمزہ خود ہی مسکراہٹ دباتا وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کے بولا۔ میر کو دیکھے تو وہ ہمیشہ چہک اٹھتی، آج وہ اسے دیکھے ایسے ریئیکٹ کرتی جیسے جانتی ہی نہیں۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ بے نیازی سے کہتی نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اس کا رد عمل دیکھ کے میر نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ وہ دن بھر ٹینشن میں یہ تک بھول گیا ثانی اس واقعہ کا کیا اثر لے گی۔ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میر نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ کبھی اسے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا، آج بھی اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں آپ کو کیوں اگنور کروں گی؟ ثانی نے جیسے نظریں نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہے اور بھی کام ہے، مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے کو اپنے گرد خطرے کا لالم بڑھتا محسوس ہوا۔ ضرور وہ کچھ ایسا جان گئے تھے جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا۔ جی بہت اہم ہے۔ اس کا جواب سن کر میرے کو دھچکا لگا۔ نہیں میرے سوا کوئی اہم نہیں، چلو روم میں اور تفصیل سے بتاؤ ناراض کیوں ہو؟ اب تو اس کی بے صبری عروج پر تھی، کیسے وہ اس کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اور جب تک ماما ٹھیک نہیں ہو جاتی میں انہی کے روم میں ہوں گی۔ اس کی آخری بات پر میرے کو غصہ تو آیا جسے بامشکل اس نے ہضم کیا۔ لنچ کیا تم نے؟ جی۔ میر نے جھک کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ ثانی میری جان میں 2 دن سے کافی پریشان تھا لیکن میں تمہیں کال کرتا تھا تم ریسیو نہیں کرتی۔ میر مجھے ماما کے لیے سوپ بنانا ہے۔ ثانی تمہارا رویہ مجھے پریشان کر ہے، پلیز مجھے بتاؤ۔ اس نے دونوں بازو سے تھام کر اسے خود سے اور قریب کیا۔ وہ ویسے دن بھر سے پریشان ہے، اوپر سے ثانی کا رویہ۔ میں آپ کے لیے اتنی اہم نہیں میر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر میر کے ماتھے پر پڑ کے بھائی اگر ملاقات ہو گئی تو آج ہی ماما آپ کا ہی پوچھ رہی ہیں۔ حمزہ کی بات سن کر میر کا دل اس کے دانت توڑ دے۔ تم کیا ہو میرے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تم خود بھی واقف ہو۔ ماما سے مل کر تم سے نمٹتا ہوں سویٹ ہارٹ۔ میر نے 2 انگلیوں سے اس کے نرم گال کو چھوڑا، نرمی سے اسے خود سے دور کرتا نور کے روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ثانی کچن میں چلی گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو میر؟ جسے سننے کے لیے وہ کب سے بے چین تھی، وہ خبر ملی بھی تو کیسے؟ اسے لگا تھا ابھی حیا بھاگ رہی اس تک آئے گی اور خوب اسے شکوے شکایتیں کرے گی، لیکن ساتھ ایک خوشحال زندگی کی بھی خوشی سنائے گی۔ اپنے اس نالائق پیٹ سے پوچھیے۔ میر نے ایک تھپڑ کے کان کے نیچے رسید کر دیکھا۔ حضرت وہ اس کا اچھا حادثہ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں ماما میں حیا کو دیکھنے ہی مال گیا تھا، حمزہ نے یقین دلاتے کہا۔ وہ کیسی تھی؟ رو تو نہیں رہی تھی؟ نور نے بےتابی سے حمزہ سے پوچھا۔ ماما ابھی تو بھائی نے تفصیل بتائی، بہت خوش ہے وہ۔ میر پھر شاہزاد واپس کیوں نہیں آ رہا؟ نور ابھی بھی بے چین تھی۔ ماما ابھی ناراض ہے وہ، عنایہ کا سن کر مجھے اس کا مجرم سمجھتا ہے اس لیے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، حیا ٹھیک ہے۔ وہ نور کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ میر اذلان کو بتائے یکدم اسے خیال آیا دل تو بہت ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، باقی اسے اپنی دعاؤں اپنے رب پر یقین تھا۔ نہیں سب سے پہلے آپ کو بتانا تھا۔ خیر حمزہ بتا چکا ہے۔ میر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ یہ بات وہ اذلان کو ضرور بتائے گا جو ہر وقت محبت نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہے۔ ماما یہ سوپ میر کو دے کر اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی میر اب تک جا چکا ہوگا، اپنے آنے پر صد کو زدہ سی ہو گئی۔ شوہر کو دیکھتے اتنی خوشی کے الفاظ ہی بھول گئی۔ لاؤ میں پلا دیتا ہوں، میر نے پرشوق لہجے میں کہا اور اٹھ کے اس کے ہاتھ سے سوپ کا باؤل لے کر نور کے پاس بیٹھ گیا۔ نور نے احتجاج کیا لیکن وہ خود اسے سوپ پلانے لگا۔ اسی دوران حمزہ کی نظر پڑنیا پر پڑی جو ثانی کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ چائے کی شدید طلب اگر مل جاتی تو ثانی تو یہاں سے ویسے ہی بھاگنے کے چکر میں تھی۔ جٹ سے کہا ہاں حمزہ میں لاتی ہوں۔ نہیں بھابھی آپ بیٹھیے میں لاتی ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ پرنیا کہتے کچن کی طرف چل دی۔ میر نے سکون بڑا سانس ہارج کے ثانیہ کا ہر عمل میر کو نئے سرے سے بے چین کر رہا تھا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ حمزہ بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ ثانیہ اور جہاں میرے پاس بیٹھا، وہ نور کے کہنے پر بیٹھ کے دوسری سائڈ بھاگ کر بیٹھ گئی، اس طرح کہ نور ان دونوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ میر بہت خیال رکھا ہے اس نے میرا، آج تم چاہے تو اپنے روم میں سونا۔ میر نے فتح مند مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اسے دیکھا۔ اب بتاؤ کیسے؟ بچوں کی آنکھوں میں سوالی اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جا نہیں رہی تھی۔ ماما جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اور پرنیا یہی سوئیں گے، ویسے بھی ماما سب یہی ہیں، میں نے اپنا روم ماموں اور مامی کو دے رکھا ہے۔ ثانی نور کو دیکھا مخاطب ہوئی جس نے حامی والی۔ میر کا چہرہ پل بھر میں مرجھا گیا تھا، اس کے ہاتھ ہی نہیں ہاری تھی۔ ثانی اٹھ کر گیلری کی کھڑکی بند کرنے لگی تاکہ اے سی چلا سکے۔ تم بیٹھے میں نماز پڑھ لوں، نور میر سے کہہ کر اٹھ گئی۔ ثانیہ گیلری کا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ کوئی بازو سے پکڑ کے اسے اندر لے آیا۔ جب تک تم بتاؤ کہ نہیں میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔
تم ٹینشن لوگی تو بچے۔ میر نے اسے دیوار سے لگا کر اسے جانے کے سارے راستے بند کر دیے۔ ہم کو اپنے بچے کی فکر، مجھے کچھ ہو جائے آپ کو۔ ثانی مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم کہہ رہی ہو۔ جس خوشی کے لیے ہم دن رات ترس رہے وہ میں تمہارے بنا میں نے کی خوشی تم بن نہیں مانگی تھی۔ میرے لیے تم اہم ہو نہیں چاہیے بچہ۔ میر نے اس کی بات ساتھی سے کٹی، آخر میں اس کا لہجہ محبت بڑا تھا۔ ثانی نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے کہنے سے رکا۔ اس کا دل کانپ اٹھا تھا، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک اٹھی۔ میر گھبرا کے اس کی کنڈیشن سمجھ سے قاصر تھا۔ سوری ثانی، ریئلی سوری۔ آخر کیا ہو گیا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیوں؟ آخر تم مجھ سے بدگمان ہو۔ آپ نے میرے استعمال کے مجھ سے اس لیے شادی کی کہ انایا کی عالم سے شادی ہو سکے۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں میر کے جس کے لیے چاہے آپ مجھے استعمال کرتے پھرے۔ اس کے آنسو میں روانگی آ گئی۔ میر کے کان سائنس کر رہے تھے۔ وہ یہ سب کم سے کم ثانیہ سے سننے کی توقع نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا یہ تم سے؟ میر نے ہوش میں آتے ہی اس سے پوچھا۔ اس کا پہلا شک انایا پر ہے کیا؟ مجھے سب پتہ لگ چکا ہے میر۔ میں نے آپ پر کتنا اعتبار کیا، کتنا بھروسہ تھا، مان تھا آپ پر پوری دنیا ایک طرف میر، لیکن آپ میرے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ مجھے توڑ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میر نور جو واش روم سے وضو کر کے نکلی تھی ثانی کی آواز سن دوڑتی ہوئی آئی۔ ثانی کیا ہوا؟ میر کیا ہوا؟ اسے تم نے رلایا؟ ثانی نور کے گلے لگے۔ ممتا بڑا لمس پا کر لمحوں میں وہ خاموش ہو گئی۔ ماما آپ اسے سنبھالیے میں آتا ہوں۔ وہ اپنا فون سائڈ سے لیتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا روم سے نکلتا چلا گیا۔ انایا سے بات کرنے پر میر کو پتہ چلا وہ اس دن والا سچ جان گیا۔ انایا نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس دن کی ایک ایک بات وہ اسے بتاتی چلی گئی۔ یہ ثانیہ کے احساس محروم تھے جس نے اسے اس واقعے کو غلط روح دیا۔ وہ آج تک دھوکہ ہی تو کھاتی ہی اپنے سگے رشتہ داروں سے، اپنی ماں سے کیسے کر وہ یہ بات جان کر میر کا اعتبار کرتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ حیا کو کہ 1 ہفتہ 3 دن گزر چکے تھے۔ اذان فضان کا وہی آفس سے گھر کا معمول تھا۔ انایا 1-2 بار نور سے ملنے آئی، اس کے بعد اس کی ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ نور اس سے محبت سے ملتی لیکن وہ خود کو ہی ان کی حالت کی ذمہ دار ٹھہراتی۔ حمزہ عمر واپس یونیورسٹی جانے لگے تھے۔ میر بھی اب روز اذان کے ساتھ آفس جاتا۔ ثانی سے روز اس کی ملاقات نور کے کمرے میں ہوتی۔ صبح ناشتہ کر کے ایسے غائب ہو جاتی جیسے کوئی ہونہار شکاری اس کے پیچھے پڑا ہے۔ واپس آتے ہی نور کے کمرے میں دمکتا اسے خوب تنگ کرتا۔ اس کی نظریں میں سستا ہوتا محسوس کرتے چڑ جاتی۔ دوسری طرف میر اس کے اس ہفا چہرے سے خوب لطف اٹھاتا۔ پرنی اکثر کچن میں ثانی کا ہاتھ بٹاتی۔ شام کی چائے تو اس نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اس وقت سب ہی نور کے روم میں براجمان تھے۔ انہیں کوئی واقعہ سنا رہی تھی جسے سب غور سے سن رہے تھے۔ پرنیا سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ سب کو دیکھ کر وہ بھی وہیں بیٹھ کر عمر کے قریب بیٹھ گئی۔ ثانی چینی دینا ذرا، میں دوسری بنا لوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ نہیں بس میں کچھ زیادہ میٹھی چائے پیتا ہوں، ثانی سے کہتے اس نے پرنیا کو بھی ساتھ ہی جواب دیا جو دوبارہ چائے کا کہہ رہی تھی۔ ثانی نے ٹرے میں رکھی چینی اٹھائی اور بے دلی سے اٹھ کر میر کے پاس آئی جو کہ صوفے پر براجمان تھا۔ بیڈ کے اس سائڈ پر ہی صوفہ سیٹ ہے جہاں نور اور ذیلان اکثر کھانا کھاتے۔ اس نے جھک کر چائے میں چینی ڈالی۔ میر نے جان بوجھ کر کپ ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی لیکن اگر میر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ لیتی تو اس کی شرارت کو سمجھتی۔ اور ڈالو، ابھی تک خفا ہو؟ ثانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہٹنے لگی تھی کہ میر کی چالاکی کا اندازہ ہوا۔ وہ اس کا دوپٹہ اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ میر چھوڑیے اپنی بیوقوفی پر ماتم کرتی، وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ نہیں وہ نفی میں سہ لاتا، اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ سب لوگ یہاں کیا سوچیں گے؟ پہلے کہو آئی لو یو، کان ترس کے ہیں سننے کے لیے۔ وہ کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اس کی بات سن کر ثانی کے کان کھڑے ہو گئے، منہ پورا کھل گیا جس سے میر نے دوسرے ہاتھ سے مسکراتے ہوئے بند کیا۔ آئی لو یو تو ثانی نے کبھی اظہار کرتے ہوئے نہیں کہا، یہ فکرہ تو ہمیشہ میر کی طرف سے آتا۔ آپ کی خواہش ہی رہے گی۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، اسی کے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے خواہش ہی رہے اور تم بھی یہی اسی طرح رہو گی۔ وہ بے وجہ ضد کرتے اس کی بات نے ثانی کے چکر چھڑوا دیے۔ سب بھی یہاں موجود تھے، اسما تک۔ کیا سوچیں گے سب؟ پلیز میر، اس نے التجا کی۔ میر کو طرز تو آئے لیکن وہ خود 1 ہفتے سے اس کی بے روحی برداشت کر رہا تھا۔ سے آئی لو یو، اس نے آسان حل بتا کر جیسے مشکل حل کر دی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ منہ موڑ کے جس کے باعث میر کی نظر نور پر پڑی جو یہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میر تو جیسے اور جوش میں آ گیا۔ ماما یہی دیکھ رہی ہیں، دیکھ لو، مسکرا بھی رہی ہیں۔ آئی لو یو نور کا سن کو اس نے چٹ سے کہا۔ میر نے بامشکل اپنا کہہ رکا اور اسے چھوڑ دیا۔ میر سدھرو گے نہیں، نور نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ سب میر کی طرف متوجہ ہوئے، وہ خاموش رہا۔ ثانی جا کر نور سے چپک کر بیٹھ گئی۔ آخر
بابا پر جو گیا ہوں۔ میر نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اب دونوں ثانی اور نور رخ موڑے بیٹھی تھی۔ میر نور کا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا، جو اسلان کا نام سنتے ہی گھبرا جاتی، جیسے ابھی وہ یہاں آ جائے گا۔ اب بتائیے مرلم، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ شاہزادے نے اس کے چہرے کو چومتی لٹ کو کھینچتے ہوئے پوچھا۔ بہت آ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے شاہزادے کو دھکا دے کر کچن میں چلی، جہاں اس نے چاول دم پر رکھے تھے۔ کھانے سے ہاتھ بنانا آتا نہیں تھا، یہ بھی اس نے نر سے دیکھا بنا ہے۔ چاولوں کے ساتھ مرغ سالن آج پہلی بار اس نے کوکنگ کی تھی۔ چائے تو وہ خاصی اچھی بنا لی تھی، لیکن کھانوں کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ وہ آج بے حد خوش ہے، کیونکہ شاہزادے کے وعدے کے مطابق کل وہ لوگ گھر لوٹیں گے۔ آج ہی وہ دونوں ترکی سے لوٹے تھے۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ وہ دونوں مختلف ملکوں میں گھوم آئے تھے۔ زندگی میں کوئی نیا تجربہ ہم پہلی بار کرتے، جیسے اس نے کیا اپنے سب سے بڑے خوف کو آزما کر۔ زپ لائننگ۔ اکثر جب وہ ٹی وی پر لوگوں کو یہ سب کرتے دیکھتی تو خود خوف سے کانپنے لگتی۔ اونچائی دیکھتے اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ شاہزادے نے جب زپ لائننگ کی بات کی، اس کے حواس کام کرنا بند ہو گئے۔ اس کے التجائی، اس کا رونا کچھ کام نہ آیا۔ شاہزادے نے پہلے اسے بھیجا، ہر طرح سے جائزہ لے کر، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ان کی ٹیم سے ہک اور بیلٹ اٹیچ کرنے کے بعد اسے اونچائی سے کھلے آسمان میں پھینک دیا۔ زمین پیروں سے ہٹتی ہی اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ لمحوں میں اسے اپنے ہاتھ پیر گرفت مضبوط محسوس ہوئی۔ ڈارلنگ، آنکھیں کھولو، اس خوبصورت نظارے کو دیکھو۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ درختوں سے کافی اونچائی پر تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ واقعی وہ کوئی پری ہے جو اسے پار لگی۔ اکثر وہ جب بچپن میں کبوتروں کو اڑتے دیکھتی تو اللہ سے دعا کرتی کہ اسے بھی پار لگ جائے۔ وہ دونوں اسی طرح نہ جانے کتنی دیر نظاروں سے لطف ہوتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف بڑھے۔ اسی دوران شاہزادے نے جو انکشاف کیا وہ اس سے کافی دیر پر ہی۔ حیا، تمہیں پتہ ہے بچپن میں تمہاری کٹن کہاں غائب ہو گئی تھی؟ حیا نے نفی میں سانس لایا۔ وہ شاہزادے کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ شاہزادے نے اس کے گرد بازو ہل کیے۔ وہ دونوں ندی کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا جب کٹن کے مرنے پر تم روئی تھی اور تمہیں بخار ہو گیا تھا۔ مجھ سے تمہارا رونا بلکنا برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے وہ کٹن ایک آنٹی کو دے دی تاکہ اس کے مرنے پر تم نہ رو۔ اس وقت میں خود بچہ تھا، لیکن مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ شاہزادے نے ایک بچی کے ہاتھ میں کٹن دیکھا، بولا۔ اچانک ہی اس کٹن کو دیکھ کر حیا والی کٹن یاد آگے سے غصہ آتا تھا۔ حیا کے ساتھ کٹن کو دیکھا، کیونکہ جب بھی وہ اسے بلاتا وہ اس کٹن کے پاس چلے جاتے، پورے گھر میں اسے گھماتی پھراتی، اسے باؤ تک نہ دیتی۔ ڈونٹ ٹاک ٹو می۔ حیا اسے خود سے دور دھکیلتے آگے بڑھ گئی۔ بہت مشکل سے شاہزادے نے اسے منایا۔ دن بھر وہ گھومتے، کبھی اونچے اونچے پہاڑ پر، کبھی اور مارا بیچ، کبھی وہ ضد کر کے اسے مال لے جانے کا کہتی، جہاں وہ رفتہ رفتہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیتی۔ جس ریسٹورانٹ میں وہ 2 دن ٹھہرے تھے، شاہزادے نے وہاں اسے ہارس رائڈنگ بھی سکھائی تھی۔ 2 دن وہ لوگ دبئی میں رہے، باقی 2 دن انہوں نے پیرس میں گزارے، جہاں وہ لوگ آئیفل ٹاور گئے، پیرس کے مشہور میوزیم میں گئے، پیرس کی خوبصورت پینٹنگز دیکھی جن میں قدرت کے نظاروں کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری یادیں حیا نے کیمرے میں قید کی تھی۔ گھر جاتے سب سے پہلے وہ سب کو سفر کے بارے میں بتائے گی۔ شاہزادہ جو فون نہ رکھ کے سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا، بیل کی آواز بعد چونک کے دروازہ کھولا۔ ابھی اس کی نظر آنے والے پر پڑی ہی تھی کہ زوردار مکہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ کرا کر نیچے گرا۔ میر نے اسے کالر سے پکڑ کے اٹھایا۔ ابھی وہ ایک وار سے نہیں سنبھلا تھا کہ میر نے دوسرا مکہ اس کے دوسرے گال پر مارا۔ شاہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلا۔ بھائی، وہ بھی اسے اور مارنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ حیا کی آواز آئی، جو بھاگتی ہوئی اس طرح آئی اور آتے ہی میر کے گلے لگ کے بھائی آئی مس یو خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ پرنسس، تم ٹھیک ہو نا؟ میر نے بےتابی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہم پریشان ہو گئے تھے ماما، تو میر نے کہتے لب بینچ لی۔ حیا کچھ پوچھتی تھی، اس سے پہلے اس کی نظر شاہزادے پر گئی۔ بہتا خون دیکھ کر اس کی ٹانگوں میں لرزش ساری ہو گئی۔ حیا جلدی سے کاٹا لی اور اس سے شاہزادے کے ہونٹ صاف کے، پھر ایک نظر میر پر ڈال کر کچن میں چلے گئی۔ شاہزادے نے ہی اسے کہا تھا وہ میر سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ ہی کو کال کی تھی۔ کل ہم گھر آ رہے تھے تو میں نے سوچا جانے سے پہلے آپ ہی سے پوچھ لوں وہاں کی کیا سچویشن ہے۔ میر کڑے تیوروں سے اسے گھوٹے سن رہا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، ایک عرصے سے میں غلطی پر تھا، آپ سے بابا سے بے وجہ ناراض ہوتا رہا، انہیں میں نے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ نادم سا سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرا بس چلے تو تمہاری یہ 206 ہڈیاں توڑ دوں۔ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، مگر کیا کروں؟ بہنوئی جو ٹھہرے
بہن دی ہے تو اب تمہاری کوتاہیاں بھی معاف کرنی پڑیں گی۔ میر نے اسے نادم سا ہوتے دیکھ کر کہا، ورنہ منہ تو ابھی بھی اس کا دان توڑنے کا تھا، اور چھوٹا بھائی بھی تو ہوں۔ شاہزادے کو تھوڑا غصہ میں اس نے چڑ سے اس کی بات کاٹ کے یاد دلایا، لیکن مجھے عزت تو نہ دیتے لائق جو نہیں ہوں۔ میر نے بھی اس کا کہا جملہ یاد دلایا جس پر شرمندہ ہونے کی وجہ وہ مسکرائے، بس اب شرمندہ نہ کرے، آپ کی بہن وہاں آنسو نہ بہا رہی ہو، بلا لیتے اسے بھی۔ میر اس کی چالاکی خوب سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اسے بتانا نہیں بھولا تھا۔ اس کی غلطی نے میر کا کتنا بڑا نقصان کیا، تمہاری وجہ سے ثانی مجھ سے بات نہیں کر رہی، میری حالت کا سوچو۔ وہ اٹھ کے اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، 5 سالوں سے میں نے اسے کہیں جانے نہیں دیا، تمہاری وجہ سے 10 دن میں اس کے بغیر رہا ہوں۔ ارے میر میرے روم تک نہیں آتی، مجھے دیکھ کیسے غائب ہو جاتے جیسے شکار شکاری کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ شاہزادے کو ہنسی روکنا مشکل لگ رہا، اس نے خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولا، تبھی حیا جو کان لگائے کھڑی سن رہی تھی درام سے نیچے گری۔ ارے میر نے قہر آلودہ نظر سے شاہزادے کو نوازتے حیا کو اٹھایا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے بازو کا جائزہ لیتا پوچھ رہا تھا۔ جی جی بھائی، وہ کھانا تیار ہے، آپ لوگ آ جائیے۔ وہ شاہزادے کی نظر سے حائف ہوتی جلدی سے بول کر چلی گئی، ڈرایا ہے میری بہن کو۔ میر نے اسے گورا، نہیں بھائی، چاہیں تو پوچھ لیں۔ وہ جلدی سے بولا کہ کہیں پھر نہ میر کا ہاتھ اٹھ جائے۔ ابھی بھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، رخصتی سے پہلے تم نے خود کہا تھا عنایت نے تمہیں سب بتا دیا، وہ کیا تھا؟ میں سمجھا تھا عارف نے آپ کی وجہ سے آپ ہی کو طلاق دی ہے۔ وہ نیچ عارف میں ملنے گیا تھا اسی سے، اس نے کہا آپ ہی میرا دل چاہ رہا تھا خود کو شوٹ کر دوں۔ وہ گھٹیا باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا آپ ہی کے نہ جانے کن کن سے تعلقات اور وہ آپ کے ساتھ انوالو۔ میں جانتا تھا سب جھوٹے، بس یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا، جب آپ ہی کو اسے پسند کیا تھا تو ایسا سلوک کیوں؟ مجھے یہی بتایا گیا تھا آپ سے انکار کے بعد عارف سے اس لیے شادی ہوئی کہ اس کا رشتہ آپ ہی کے لیے آیا تھا، وہ انہیں پسند کرتا تھا، اور بس آپ ہی ناکام شادی کے بہانے بناتی، اور میں سوچتا شاید ٹھکرانے پر عارف کی انا اگنور نہ کر سکے۔ شاہزادے نے لبریز کے میر نے شاید عارف جیسا کوئی گرا ہوا انسان دیکھا ہو، کتنا غلط کیا عارف نے اپنی ہی بیوی پر الزام لگا۔ کبھی آپ ہی نے مجھے اس نیچ عارف کس لیے بتائی، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ عارف ان کی پسند ہے، بس یہی بتایا عارف کے لگا کہ الزام جھوٹے ہیں، اسے بس موقع چاہیے تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، بھائی سب کچھ گوا دیا انہوں نے، مجھے اسی بات کا غصہ تھا، اگر آپ ثانیہ بابی سے شادی نہ کرتے تو شاید آج میں آپ ہی کی اجڑی زندگی کا ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہراتا رہا۔ میں جانتا تھا وہ خوش نہیں، بہت پہلے میں نے انہیں طلاق کا مشورہ دیا تھا، تب آپ ہی نے ماما سے جھوٹ بلوایا تھا کہ عارف نے ان کے لیے نیا گھر لیا ہے، وہ طلاق کے حق میں بالکل نہیں تھی، بس پھر آپ کو دیکھتا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا۔ شاہزادہ چپ رہا، پھر حیا کرنے کے بعد میر نان سٹاپ اسے سنتا ہے۔ شاہزادہ نے کئی بار حیا کو دیکھا جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو، لیکن وہ بھائی بہن تو سب سے بے نیاز مزے سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ شاہزادہ حیا کا سر شاہزادہ نے اپنے سینے پر رکھا تھا اور نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کیا سوچے ہیں؟ میں تو اتنی ایکسائٹڈ ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی، میں نے تو البم بھی نکال کر کے سب کو دکھاؤں گی۔ اس کی بات سن کر شاہزادہ نے خود کو لعنت ملامت کی، اس وقت تو وہ حیا کو بغیر کسی خوف کے لے آیا تھا، اب اسے احساس ہو رہا تھا کیا کر بیٹھا ہے وہ۔ میر نے اسے بتایا اس کے جانے کے بعد نور کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کتنے خوار ہوئے وہ ہمارے لیے۔ خیر شاہزادہ یہی تو چاہتا تھا، پر اپنی بیوی کی بے عزتی کی اس نے کب چاہا تھا؟ اسے دنیا جہاں کی خوشیاں دینے چلا تھا، بھلا پیرس میں اس کے چہرے پر یہ خوشی جو اپنوں سے ملنے کی ہے؟ شاہزادہ نے کرٹ سے مٹھیاں بیچ لی، اپنی عزت کی بے عزتی کی، کتنا روئی تھی وہ، اور وہ بیرحم بن بیٹھا تھا۔ کتنی معصوم ہے وہ جو ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی، لیکن اب وہ کیسے اس غلطی کو سدھار؟ ان سب باتوں کا احساس اسے میر دلا کر گیا تھا، اور یہ بھی کہ گیا تھا کل کی پیشی کے لیے تیار رہے، یہ سب اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ دینا شاہزادہ، مجھے اپنی فرینڈ سے بات کرنی پلیز۔ گھر کال نہیں کرو گے؟ ویسے ہم گھر کل جا تو رہے ہیں۔ شاہزادہ اس کے جھنجھوڑنے پر خیالوں سے بہر آیا، وہ بے دہانی میں فون پکڑایا۔ حیا فون لے کر فوراً بالکنی میں آ گئی۔ ہیلو مریم۔ حیا کی چہکتی آواز سن کر مریم کو یقین آیا جیسے کوئی ہوا وہ۔ حیا، یہ تم ہو؟ ہاں مریم، کیا ہوا؟ مجھے بھول گئی کیا؟ حیا کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا، مریم کو اس کی آواز سے ہی لگا وہ بہت خوش ہے۔ نہیں تم کہاں؟ تمہیں پتہ ہے یہاں سب کتنے پریشان ہیں۔ ہاں پتہ ہے، بھائی آئے تھے، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں، ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ مریم، پتہ ہے میں نے کہا تھا نا ایک دن میں پیرس ضرور جاؤں گی،
تمہیں پتہ ہے اتنا مزہ ہے کہ کیا بتاؤں شاذر نے مجھے، ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں آنٹی ہاسپٹلائز تھی اور تم اتنے لوگوں کے سامنے تمہارا شوہر تماشا کر گیا اور تم اس کی تعریف میں قصیدے پڑھی ہو۔ تم کب بڑی ہو گئی ہے؟ پہلے جب منع کر رہی تھی میں تب تمہیں طلاق چاہیے تھا، اور اب میں یہ نہیں کہتی وہ غلط، بٹ کیا تمہاری عزت نہیں؟ میرا دل چاہ رہا تھا تمہارے اس شوہر کا گلا دبا دوں، اسے ذرا پرواہ نہیں، بیوی ہو تم اس کی۔ تمہارے ماں باپ رشتہ داروں کے سامنے تماشا کر گیا، کس نے حق دیا اسے؟ ماما کو کیا ہوا؟ حیا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، موبائل اس کے ہاتھوں سے لرز گیا۔ حیا ریلیکس آنٹی، بالکل ٹھیک ہے، آج میں ان سے مل کر آئی ہوں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، سن رہی ہو تم؟ مریم اس کی لڑکھڑاتی آواز سے ان کا ڈر گئی، وہ تو اسے احساس دلانا چاہتے تھے نور سے وہ آج ہی مل کر آئی تھی۔ اکثر وہ فرینڈس حیا کے گھر جاتی، مریم و حیا کی تو اسکول سے دوستی تھی اور ان کے پیرنٹس بھی آپس میں دوست ہیں۔ مریم میں نے تو یہ سب سوچا ہی نہیں۔ نور کا سن کر اس کی آواز کچھ بحال ہوئی، حیا تمہیں عقل ہونی چاہیے۔ 10 دن ہو گئے تم اپنے پیرنٹس سے کانٹیکٹ تو کرتی۔ حیا نے آگے کچھ بھی سنے بغیر کال کر دی، آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا حیا؟ اس کی بھیگی آنکھیں شاذر کو خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ مل گیا آپ کو سکون؟ ہو گئی کسر پوری؟ میری ماما کو ہسپتال بھجوا دیا، میرے بھائیوں کو گلی گلی کی ٹھوکریں کھلوائی، مل گیا آپ کو انصاف؟ ہو گیا بلہ پورا؟ آپ کی بہن کی بےعزتی ہوئی، میری بھی ہوئی، آپ تڑپے، میرے بھائی بھی تڑپے، اب واپس چھوڑیں مجھے۔ شاذر نے دونوں ہاتھ بالوں پر پھیرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا، چھوڑنے کے لیے نکال نہیں کیا۔ حیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اب پچھتا بھی رہا ہوں، ہمت ہی نہیں چچی چچا کے سامنے جانے کی، تمہیں نقصان پہنچانے کا میرا کبھی ارادہ نہیں تھا، انفیکٹ اپنے اسی غصے کی وجہ سے ڈر رہا تھا، اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، لیکن حیا تمہارا نام کسی اور کے ساتھ سنتے ہی میرا دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں۔ وہ اس وقت خود ٹوٹا بکھرا سا تھا، کیسے حیا کو سمیٹا۔ حیا اسے دیکھے بنا بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، شاذر بھی آ کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ وہ کڑبڑ کے بعد لیٹی تھی، شاذر نے اپنا ہاتھ اس کے ایک بازو پر رکھتے کہا، ناراض ہو کیا؟ کہا تمہاری دوست نے ضرور کوئی عقل مند ہوگی۔ آخر میں وہ بڑبڑا، لیکن شکر تھا حیا نے نہیں سنا۔ حیا شاذر نے ایک اور کوشش کی، ڈونٹ ٹچ می، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ہر دفعہ جھوٹ بول کر لالچ دے کر مناتے ہیں، آپ نہیں مانوں گی۔ میری اتنی انسلٹ ہوئی، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ اس وقت شیرنی بنی ہوتی، صرف عورتیں ہی سوچ رہی ہوں گی، مرد اتنے فارغ نہیں۔ حیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حیا شاذر نے اب کی بار اس کا روح اپنی طرف کیا، اگر اب آپ نے ایک لفظ بھی بولا تو میں 8ویں فلور سے چھلانگ لگا لوں گی۔ حیا نے اپنا بازو چلاتے غصے سے کہا، یہاں 8 نہیں 3 فلور ہے اور چھلانگ لگانے کا سوچنا میرے پاس، صرف ٹانگ ٹوٹے گی۔ شاذر کی مسکراہٹ نے اسے اور تپا دیا، اور آپ کو دکھ اس بات کا ہوگا کہ خرچہ کرنا پڑے گا۔ ہاں یار، مرنا ہو تو بندہ صحیح سے مرے، دوسرے کا نقصان تو نہ کرے۔ وہ جان بوجھ کر سے بات مل جا رہا تھا، حیا مذاق کر رہا تھا، یا اس کے آنسو دیکھ وہ نرم پڑ گیا، کیوں بھول جاتا ہے وہ اس کا سکرو ڈیلا مذاق بھی سیریس سمجھے گی۔ آپ کا میرا مذاق کا رشتہ نہیں، پلیز یہاں تو سونے دے۔ وہ کیا بول گئی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ شاذر نے اسے اپنے ساتھ لگا، اسے گلے لگے روتے چلے گئی، بس اب رونا بند کرو ورنہ تمہاری سوجی آنکھیں دیکھا وہ بلڈوزر پھر میری خبر لے گا۔ کون بلڈوزر؟ حیا نے اس کی بات کر اس کے سینے سے سر اونچا کر کے پوچھا، علی علی ناراض ہو جائے گا نہ کل جب وہ تمہاری سوجی آنکھیں دیکھے گا، اب سو جاؤ، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ شاذر کی بات سن کر وہ واپس کے سینے پر سر کے سو گئے۔ شاذر نے سکھ کر سانس لیا، یہ دیکھیے نا تایا ابو، یہ ڈرائنگ روم ہال، یہ گارڈنر جیسے سکندر انکل نے کہا تھا ویسا ہی بنگلہ ڈیزائن کے، اور یہ ایک ایکسٹرا روم کی ایڈیشن بھی کی ہے فار گیسٹ ایز گیسٹ روم۔ عدنان فیضان لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، می ڈیزائنز ڈرا کر کے فیضان کو دکھا رہا تھا، جو کہ کلائنٹ سکندر صاحب کے کہنے پر اس نے بنائے تھے۔ بابا عدنان جو کہنے کو ٹی وی آن کے بیٹھا تھا، لیکن خیال کہیں اور ہی تھی، اس آواز پر چھوڑا اگلے لمحے وہ شاذر کے ساتھ آتی، حیا کو دیکھ کے بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ حیا میری جان، بابا کو کتنا پریشان میں کتنا گھبرا گیا تھا، تمہیں اندازہ نہیں، ایک ایک دفعہ کال تک نہیں کی، تم نے بالکل یاد نہیں آئی اپنے بابا کی۔ یہاں آتے عدنان کے گلے لگی، جو اب اسے شکوہ کر رہا تھا، میر نے اسے سب بتا دیا تھا، لیکن بس وہ حیا کی آواز سننے کے لیے بے چین تھا۔ سوری بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کو کال بھی کرنا چاہتی تھی، پر وہ کہتے کہتے رک گئی، ایک خفا نظر سے شاذر کو نوازا۔ بابا پر بہت مزہ ہے، شاذر نے مجھے اتنا گھمایا، میں کیا بتاؤں بابا، اور بابا میں نے زی پلان بھی کی، یو کانٹ امیجن بابا مجھے کتنا مزہ آیا۔ حیا سب باتیں بھول کر اپنا ایڈونچر بتانے لگی، جسے سنانے کے لیے وہ کب سے بے چین تھی۔ حیا کو مسکراتے دیکھ عدنان کا دھواں دھواں شکر گزار تھا،
آج برسوں بعد اسے لگا راتوں میں مانگی دعائیں قبول ہوگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، بخش دیا اسے۔ اس کی زندگی لوٹ آئی تھی۔ حیا کو دیکھ عباس اسے اپنی زندگی کو یہ خوشخبری سنانی۔ آج وہ ہر ڈر اور خوف سے آزاد ہو گیا۔ آج برسوں بعد اسے پرسکون نیند آئے گی۔